بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے بارے میں بتائیں گے۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بابل سے نکال دیا تو آپ علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر چلے گئے اور کہا، سورہ الصافات آیت نمبر 99 میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری راہبری فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر لیا تاکہ وہ راستے میں غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن جب مصر پہنچے، جہاں ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے آپ علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے صندوق تک پہنچا اور کہنے لگا، صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرض کرو یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا، جب تک صندوق نہیں کھلے گا اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں اس نے صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب تو جب تک میں تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ بھیج دوں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو بادشاہ نے حکم دیا، ابراہیم کو صندوق کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تابوت اور ان کے تمام ساز و سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو اس کی نظر حضرت سارہ کے چہرے پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ غیرت و حمیت کا سرچشمہ تھے، سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے کہا، پروردگار میرے اہل حرم کو اس شخص سے محفوظ رکھ۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا اللہ غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند فرماتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ اپنے خدا سے دعا کریں وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے۔
میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی طرف دیکھا اور پہلے کی طرح اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ اس پر اس کا ہاتھ پہلے کی طرح خشک ہو گیا۔ تب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دوبارہ دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے دوبارہ شفا یاب ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو گے اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے تو پھر تم مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا اب میں تمہاری حرمت اور تمہارے اموال سے باز رہوں گا۔ جس جگہ چاہو جاؤ لیکن میری ایک حاجت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو بطور کنیز عطا کر دی۔ بادشاہ کی یہ بیٹی کوئی اور نہیں حضرت ہاجرہ تھیں، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ دے دیا اور انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر تم قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ مغلوب اور ناچار ہے، خواہ وہ نیک وکار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا آگے چلو کہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں، تمہاری عزت و احترام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں تمہارا خدا صاحب جلال ہے و بردبار ہے اور کریم ہے، تم نے مجھے دین کی طرف راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے رہنا شروع کر دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور سامعین آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو آن کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔